ساؤتھ دہلی کا مہرولی علاقہ، جس کو آج ہی نہیں ہزاروں سالوں سے راجہ مہاراجاؤں کے ٹائم سے جانا جاتا ہے، جس کی ہزاروں نشانیاں قطب مینار کے روپ میں آج بھی موجود ہیں۔ اسی علاقے میں 700-800 سال سے شاہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ، جن کو لوگ عاشق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جو شمس الدین التمش کے زمانے سے بنی عیدگاہ اور اکھند جی مسجد، جس کو لوگ جناتوں والی مسجد کے نام سے بھی جانتے تھے، اس مسجد کو صبح کے اندھیرے میں پرشاسن کے بہت بڑے عملے نے بلڈوزروں کے ساتھ توڑ دیا۔ زیادتی کچھ اس قدر کی ہے، یہاں موجود مدرسے بحر العلوم میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کو بھی زمیندوز کر دیا۔ مسجد کے امام محمد ذاکر کے مطابق ان کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں کا عالم یہ تھا، اندر رکھی دھارمک کتابیں، بستر، کپڑے اور راشن تک نکالنے کا وقت نہ دیا، اور بے حرمتی کرتے ہوئے پیروں اور بلڈوزروں سے رونتے ہوئے سب کو مٹی میں ملا دیا۔ بچوں کو گھیر کر کچھ دوری پر لے جا کر سردی میں چھوڑ کر وہاں سے جانے کو بول دیا۔ چاروں اور پولیس تعینات کر بیریکیڈنگ کر دی گئی، جس سے کوئی وہاں پہنچ نہ سکے۔ ماحول بہت غمگین بن گیا۔ پاس میں ہی قبرستان تھے، ان قبرستان میں موجود تازی قبروں کے اوپر JCB کی مشینیں قبروں کو رونتی رہیں، اور قبروں سے کفن اور جنازے صاف صاف دکھنے لگے۔ صبح میں جب تک لوگوں کو پتہ چلا، جن لوگوں کے عزیز اس قبرستان میں موجود تھے، وہ بے چین ہو کر درد سے کراہتے ہوئے وہاں پہنچے اور فریاد کرتے رہے، لیکن کسی کی بھی ایک نہ سنی گئی۔ JCB مشینیں چلتی رہیں، ساتھ ہی برابر میں ایک اور ہزاروں سالوں سے عظیم الشان آستانہ حضرت شہاب الدین، جن کو لوگ عاشق اللہ کے نام سے جانتے ہیں، پرشاسن کی JCB مشینوں کا رخ درگاہ عاشق اللہ کی اور کیا گیا اور وہاں بنے ہوئے کنویں کو توڑ دیا۔ مسجد، عیدگاہ اور قبرستان سب کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ کچھ ٹائم بعد جمعیت علماء ہند کا ایک دستہ وہاں پہنچا، لیکن ان کی بھی نہ سنی گئی، اور مسجد کو مشینیں ملبے میں بدلتی رہیں۔ مجبور اور خاموشی کے ساتھ لوگ اپنی نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر فریاد کرتے رہے، لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ سب سے پہلے وضو خانہ، پھر مسجد کے ساتھ ساتھ وہاں 2 درگاہ، شاہ جلال الدین کے گنبد اور مزاروں کو توڑا گیا۔ قبرستان میں قبروں سے کفن باہر نکلے پڑے تھے، لیکن کوئی پرشاسنک ادھیکاری اس پر افسوس زدہ نہیں تھا۔ بس اگر تھا وہاں تو وہ حکم جس کے ساتھ ان لوگوں کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ آخر دھرم تو سب کا ایک ہی ہے، اور سب کی بھاونائیں بھی جڑی ہیں، تو ایسا کیوں؟ بات عدالت کے سنجان میں آنے پر جب پتہ کیا گیا تو جواب میں ریلیجیس کمیٹی کا حوالہ دیا گیا۔ کورٹ نے 1 ہفتے میں جواب مانگا ہے کہ آخر ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کیا گیا۔